الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 100 اور 101 نمبر آیت 2 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ 2 آیات 100 and 101 تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے گروہ کا اہل کتاب سے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اب بھی کفر کرنے لگو حالانکہ تم وہی ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور تم میں اللہ کا رسول بھی تشریف فرما ہے اور مضبوطی سے پکڑتا ہے، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کے دامن کو تو ضرور پہنچایا جاتا ہے اسے سیدھی راہ تک۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یثرب کے 2 قبیلے، یہ جو یثرب ہے یہ مدینہ شریف کا پرانا نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گھر، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف فرما ہونے سے اس کا نام مدینہ ہوا، یعنی نورانی ہو گیا نا پھر گھر، بجائے بیماریاں وہاں رہیں وہاں سے بھاگ گئیں اور آپ کا نام مدینہ طیبہ پڑ گیا، مدینہ منورہ پڑ گیا، نور والا شہر۔ تو یثرب کے 2 قبیلے تھے، اس وقت یثرب نام تھا مدینہ شریف کا۔ تو 2 قبیلے اوس اور خزرج عرصہ دراز سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، کئی دفعہ ان کے درمیان جنگ ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ حضور سراپا رحمت سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ شریف کی سرزمین کو اپنے مبارک قدموں کو نوازا، مبارک قدموں سے حضور نے جب اس سرزمین یثرب کو نوازا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی برکت سے ان کی جو پرانی دشمنی تھی، وہ خاندانی جو دشمنی تھی، وہ اخوت و محبت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ چاک جن کے رفع ہونے کا امکان نہ تھا، وہ گہرے زخم جن کے مندمل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اکسیر نے ان سب کا درماں کر دیا۔ اوس و خزرج کی باہمی مصالحت اور دوستی یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک روز شاس بن قیس یہودی کا گزر ایک ایسی مجلس پر ہوا جس میں اوس و خزرج محبت و پیار کے جذبات سے سرشار ہو کر مصروف گفتگو تھے، تو وہ جل بھن کر رہ گیا۔ اس کی انگیخت پر ایک دوسرا یہودی اس مجلس میں گیا اور ایسے اشعار پڑھنے شروع کر دیے جن میں پرانی جنگوں کا اوس و خزرج کا تعلق تھا۔ اوس و خزرج کی پرانی جنگیں تھیں، ان کے متعلق اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ اس کی یہ چال نہایت کامیاب ثابت ہوئی اور اوس و خزرج میں تش کلامی شروع ہو گئی، جس نے بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ تلواریں سونت لی گئیں، نیزے سنبھال لیے گئے، ڈھالیں ہاتھ میں آ گئیں، صفیں درست کر لی گئیں۔ اسی اثناء میں اس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گئی
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی معیت میں اس مقام پر پہنچے اور خود دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے اوس و خزرج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو، وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کے ابر رحمت نے بجھا دیا تھا، کیا تم پھر اسے بھڑکانا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں، یکدم انہوں نے ہتھیار زمین پر پھینک دیے اور وہ آنکھیں جن سے ایک لمحہ پہلے غصہ و غضب کے انگارے برس رہے تھے اب وہ اشک بار نظر آ رہی تھیں اور وہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی 100 نمبر جو آیت ہے یہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں وہ ابدی حقیقتیں پیش کی گئی ہیں جن پر زمانہ کی ہر کروٹ نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آپ 19ویں صدی یا اس سے پیچھے بھی 2000 ہجری سے لے کے اب تک اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں آپ آج کل خاص طور پر موجودہ دور میں اس بر اعظم پاک و ہند میں ملت اسلامیہ پر کیا گزری، یورپ کے عیسائیوں نے مسلمان حکمرانوں کو کس طرح ایک دوسرے کے خلاف اکسا کر اسلامی مملکت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، شرق اوسط کے مسلمان فرمانرواؤں نے کس کی انگیخت پر خلافت عثمانیہ کے علم میں بغاوت بلند کر دیا، خلافت عثمانیہ جو تھی اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا گیا اور کس طرح اپنے وقار کا انہوں نے خود ہی جنازہ نکالا۔ مسلمانوں نے عزیزان گرامی قدر جب بھی غیروں کو اپنا بہت قریبی رازدار بنایا ہے یا ان کے ساتھ ایسے غلط معاہدے کیے ہیں، اندھا دھند اعتماد کیا ہے یا ان کے ایجنٹ بنے ہیں، تو انہیں ان روح فرسا حالات سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسلام نے کسی کے ساتھ کار خیر میں تعاون سے منع نہیں کیا، لیکن اس نے دوسروں کے فریب اور دھوکہ کھانے سے بھی ضرور روکا ہے، بچنے کی ترغیب دی ہے، اس کے لیے پیرامیٹرز قائم کیے ہیں کہ تم انہیں اتنا قریب نہ کرو جیسے استر و بتانا قرآن مجید نے اس کو کہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ کس طرح یہود و نصارہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں، خاص طور سے پاکستان میں آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، کبھی ہمارے علماء کو خرید لیتے ہیں، یہ ہمارے علماء کا قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے، لیکن علماء پیسے کے چکر میں جو علماء سو ہیں اصل تو جان دے دیتے ہیں، ان کے ایجنٹ نہیں بنتے۔ پھر حاکم وقت جو ہیں وہ دیکھیں کس طرح ان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں، زر زمین میں آ جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ دیکھیں یہودیوں کو جب اپنے گھر لاتے ہیں، اہل کتاب سے ٹھیک ہے اسلام نے جو ہے وہ نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن اتنا قریب کرنے کی اجازت نہیں کہ ان کو سارے راز ہی بتا دو، وہاں سے راز چوری کر کے پھر اپنے ملک بھیجتی ہیں، اس طرح مسلمانوں کو جو ہے ترقی کرنے سے روکتی ہیں۔ لیکن ایون دیٹ کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خطہ پاکستان پر نظر ہے، اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں، یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو خوش فہمی نہیں، آپ 47 سے لے کے دور نہ جائیں، 47 سے لے کے اب تک دیکھ لیں اس وقت کیا حالات تھے، اب تک کیا حالات ہیں۔ پاکستان از دا اسٹرانگیسٹ کنٹری آف دی ورلڈ۔ ہم نے جتنے بھی ہمارے دشمن تھے ہم نے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں، ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ افغانستان میں رشیا کو ہم نے واضح ثبوت ہے بریک کر دیا ہے، رشیا یہاں سے دم دبا کر بھاگا ہے۔ اسی طرح آپ افغانستان میں دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی یورپ کے جتنے بھی جنگجو جہاں آئے جنہوں نے یہاں تباہ آزمائی کی کوشش کی، پاکستانی فوج نے ان کے چھکے چھڑا دیے۔ مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے۔ آپ حالات حاضرہ ٹھیک ہے مانتے ہیں حالات پاکستان کے خراب ہوتے رہتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جہاد میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان 24 آورلی ہر وقت پورا سال، یہ چونکہ خطہ پاکستان سے جو ہے غزوہ ہند کا آغاز ہونا ہے اس سارے خطے سے، اس لیے یہ پریشانیاں رہیں گی، فکر نہ کریں۔ ایون دیٹ پاکستان ایک ایسا خوشحال ملک ہے جس میں ایک کماتا ہے 10 بندے کھاتے ہیں، کسی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم امت مصطفیٰ سے ہیں اور اسی خطہ سے ہیں
یہاں سے جہاد کا آغاز ہو کر قیامت کی نشانیوں میں حدیث ہے، ایک نشانی بڑی نشانی ہے، اس میں بتائی گئی ہے کہ مشرق میں آگ لگے گی، مغرب کی طرف جائے گی، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ وہ آگ لگ چکی ہے۔ اس میں پریشانیاں تو آتی ہیں نا بھائی، جہاں آگ جلتی ہے اچھے برے ہر چیز کو جو ہے تھوڑا سا جلاتی، سینک تو دیتی ہے۔ اللہ میں دور نکل گیا، بات پورا ہوا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔